السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم جس محفل پاک میں حاضر ہیں، حضور سید العلماء فخر العلماء سید آل مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے عرس پاک کی تقریب کی مناسبت سے رکھی گئی محفل ہے۔ اللہ اس محفل کی برکتیں ہمارے سینوں پر نازل فرمائے۔ ماررہ متحرہ ہندوستان کا ایک ایسا علاقہ ہے جو پچھلے کئی صدیوں سے ہندوستان کو علم بھی بانٹ رہا ہے، فیض بھی بانٹ رہا ہے، اور ہر زمانے میں وہاں کے شہزادوں نے امت کی قیادت سنبھالی ہے۔ اب تک کوئی زمانہ خالی نہیں رہا ماررہ کی قیادت سے۔ تو یہ اس علاقے سے ہو سکتا ہے کہ نیو جنریشن ابھی واقف نہ ہو، آپ جا کر کے دیکھیں ماررہ متحرہ میرے اندازے کے مطابق جو پچھلے 100 سال پہلے والا تھا اسی طرح کا ماررہ آج بھی ہے۔ یعنی دنیا بہت ترقی پذیر ہے، بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، بہت سارے گاؤں میں، بہت سارے شہروں میں۔ ماررہ عمارتوں کی ترقی پر توجہ نہیں دیتا، دلوں کی ترقی پر توجہ دیتا ہے، روح کی ترقی، اور یہ چیز آج تک بھی برقرار ہے۔ اگرچہ مزارات پرانے ہوں، عمارات پرانی ہوں، لیکن جو وہاں پر مجاہدے کے لیے بیٹھتا ہے اس کا دل نیا ہو جاتا ہے، اس کی روح تازہ ہوتی ہے۔ اسی ماررہ متحرہ کے عظیم شہزادے سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک نام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے ممبئی والوں پر ان کا قرض قیامت تک نہیں ادا ہو پائے گا، ان کا قرض باقی رہے گا، اس طور پر کہ سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ خود ایک خانقاہ کے سجادہ نشین بڑے پیر، لیکن اپنی زندگی ایک مسجد میں امامت کرتے ہوئے ممبئی کی سرزمین پر آپ نے اس انداز سے بتائی سادگی کے ساتھ، جو میں نے قرآن کی آیت ابھی تلاوت کی۔ اللہ فرماتا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہیں دنیا کی تجارت، دنیا کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل کر ہی نہیں سکتی۔ بے شک، یعنی ممبئی کی سرزمین پر رہتے ہوئے چکا چوند اگر زندگی میں نہ آئے تو وہ مرد خدا ہی تو کہلائے گا۔ ممبئی کی سرزمین پر رہتے ہوئے دینداری کو قائم رکھا ہے تو وہ مرد خدا ہی ہے۔ ہر قدم پر اس کے گناہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور پھر بیٹھنا اٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو دنیا داری کی باتیں تو کرتے ہی ہیں۔ یہاں کا مزاج ہے ممبئی میں رہنے والے، چاہے وہ پچھلے 100 سال پہلے ہوں یا آج کے ہوں، جس بھی خطے میں، جس علاقے میں آپ بیٹھیں گے تو بات تجارت کی ہی چلے گی۔ بزنس کیسا چل رہا ہے، کتنی آپ نے دکانیں خرید لیں، کتنے گھر ہو گئے، پراپرٹی کہاں لیا، کہاں نہیں لیا، یہ تذکرے تو اس شہر میں چلتے ہی رہتے ہیں۔ اور اگر آدمی 1000 چاہے کہ مجھے دنیا داری نہ ہو، پھر بھی یہ اٹھک بیٹھک لوگوں کی صحبت سے ذہن میں یہ بات تو آ ہی جاتی ہے کہ مجھے بھی کچھ تو بنانا ہے دنیا میں۔ یہاں بندہ ہو سکتا ہے کہ غفلت کا شکار ہو جائے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں
جنہیں دنیا کی یہ خرید و فروخت، بیع و شراء، یہ کبھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ اور اس آیت کے مصداق میں سید العلماء کو دیکھتا ہوں کہ وہ ممبئی کی سرزمین پر یہاں پر ایک امام کی حیثیت نہیں، ان کی ایک اپنی حیثیت ایسی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، بہت بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، اور خود پیر ہیں، ہزاروں مریدین ہیں، لاکھوں مریدین ہیں۔ لیکن آپ جس مسجد میں رہتے تھے، ہو سکتا ہے امام سے ملنے کے لیے لوگ مسافے کے لیے قطاریں لگاتے ہوں، لیکن سید العلماء کی ذات وہ ہے اس امام مسجد سے ملنے کے لیے، یعنی حضور سید العلماء مسجد کے امام تھے، اس مسجد کے امام سے ملنے کے لیے وقت کے مفتی اعظم بھی تشریف لاتے تھے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شہزادہ اعلیٰ حضرت، سید العلماء سے ملاقات کے لیے خود ان کی مسجد تشریف لایا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ پیر خانہ تو ہے بریلی شریف کا، مرشد خانہ ہے بریلی شریف کا، لیکن جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لوگوں کے اندر کسی منصب کے آنے کے بعد، وہ ماررہ کے ان سادات میں نہیں آیا۔ جو غرور و تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے کسی اور کو، میں کسی خانقاہ کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو درویشانہ زندگی عطا کی اور اسی پر وہ رہتے رہے۔ میں عرس سیدی میں کافی سال پہلے حاضر تھا، تو سید العلماء کے جو برادر اصغر تھے حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی وصال ہو گیا ابھی چندی سال پہلے کی بات۔ عرس سیدی میں آنے والوں کا استقبال کرتے تھے، انہوں نے ہم سے ایک بات کہی تھی، کہا کہ آپ سید میاں کے عرس میں نہیں، ایک درویش کے عرس میں آئے ہو۔ اپنے بھائی کے متعلق کہہ رہے تھے، ایک درویش کے عرس میں آئے ہو، کہ اس نے ساری دنیا ممبئی کمانے کے لیے جاتی ہے، اور سید میاں ممبئی گئے تھے سب لٹانے کے لیے۔ وہ یہاں سے ممبئی سے کچھ لے کر کے تو نہیں آئے، لیکن یہ ہے کہ جتنے لوگ ان سے ملتے رہے ان سب کو لٹاتے رہے۔ یہ وہ اہل اللہ ہیں جن کو مردان خدا کہا گیا ہے، کہ جن کو دنیا کی تجارت اور دنیا کی بیع و شراء غافل نہیں کرتی۔ عزیزان گرامی، مقصد زندگی یہی ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جائے گا، سمندر میں جو جھاگ آتا ہے وہ اڑ جائے گا، اور جو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین پر ہمیشہ باقی رہے گی، جو نفع دینے والی ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کو نفع دینا سیکھو تو زندگی تمہاری ہمیشہ برقرار رہے گی، اور اگر نفع نہیں دے سکتے تو کم از کم نقصان تو نہیں پہنچاؤ۔ یہ اولیاء کاملین کا مسلک بھی رہا ہے، ان کا مذہب بھی رہا ہے، اسی پر ان کی زندگی بھی گزری ہے کہ مخلوق خدا کو ہماری ذات سے اگر نفع ہم پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں۔ اپنی زندگی اس طرح سے بناؤ کہ لوگ تمہارے ارد گرد آئیں تو نفع اٹھا کر جا سکیں۔ علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح بخاری ہیں، وہ لکھتے ہیں سید العلماء کے متعلق کہ سید العلماء کا جس نے لقب آپ پر ہے وہ بالکل فٹ ہے، اس لیے کہ عوام علماء بھی جب ان کی مجلس میں جاتے تھے تو علمی فائدے لے کر کے آتے تھے، ایسی تحقیق انیق آپ پیش کرتے تھے، بہت سارے دقیق مسائل میں آپ اس طرح کی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ شارح بخاری اپنے وقت کے مفتی جن کو نائب مفتی اعظم کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں سید العلماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے کبھی خالی نہیں آیا، کچھ نہ کچھ جانکاری بڑھا کر علم میں اضافہ کر کے ہی واپس آیا۔ یہ وہ ذوات قدسیہ ہوتی ہیں جو اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچائیں، دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماررہ مطہرہ میں یقیناً وہ وارث خاندان برکات رہے۔ آپ کی پیدائش 1915 کی ہے، 1915 کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مجدد اعظم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی باحیات تھے۔ ایک مرتبہ ماررہ مطہرہ آپ حاضر ہوئے تھے، میں نے یہ روایت خود ماررہ کے شہزادوں سے سنی۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماررہ شریف حاضر تھے. سید میاں کی عمر اس وقت 4 سال کی یا 5 سال کی رہی ہوگی. آپ ایک پلنگ پر آرام کر رہے تھے، اس کو کھاٹ کہیں، جو خانقاہ کے باہر بچھائی جاتی تھی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو سید اولاد رسول مارروی رحمۃ اللہ علیہ تاج العلماء موجود تھے. اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا، جو سید میاں کے ماموں ہیں، سید العلماء کے ماموں ہیں، اور وہ خود بھی ماررہ مطہرہ کے ایک بڑے عالم اور بڑے بزرگ ہیں. اعلیٰ حضرت مسجد سے نکل کر کے آئے اور سید العلماء سوئے ہوئے تھے، 4 سال کے بچے ہیں، اور ان کی کھاٹ کے پائنتی جانب اعلیٰ حضرت ادب سے کھڑے تھے. کافی دیر تک کھڑے رہے. سید اولاد رسول مارروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے آئے اور آتے ہی تیز آواز سے سید العلماء کو پکارا، آل مصطفیٰ سوئے ہوئے ہو، بڑے مولانا بریلی شریف سے آئے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضور شہزادے کو آرام کرنے دیں، میں قدموں میں کھڑا ہوں، میرے مرتبے تو بلند ہو رہے ہیں. یہ وقت کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس خانقاہ سے ادب تھا. 4 سال کے بچے کے سامنے بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے. میرے عزیزوں، سادات یقیناً وہ سروں کے تاج ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، سب کا نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے. قیامت کے دن لوگ اپنا نسب بھول جائیں گے، لیکن رسول پاک کا نسب اس دن بھی قائم ہوگا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نسب پاک کو اللہ نے دنیا میں جو باقی رکھا ہے وہ ہم گنہگاروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے ہی رکھا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل اولاد کو، عزیزان گرامی، بہت سارے سادات اور خانقاہیں ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم سب کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہیں. لیکن ماررہ مطہرہ کے سادات دنیا سے بے نیاز زیادہ نظر آتے ہیں، دنیا اور دنیا داری سے بے نیاز. وہاں حال یہ تھا، اب تو حالات اس طرح سے ہو گئے کہ اب لوگوں کا عرسوں کو لے کر کے معاملہ ویسا نہیں رہا. پہلے عرس میں جو جاتے تھے وہ تربیت حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل احمد اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے زمانے میں جو عرس ہوتا ماررہ مطہرہ کا، اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ ان کے زمانے میں جو زائرین آتے تھے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتے. مہینہ بھر تک ماررہ میں قیام رہتا تھا عرس کے لیے جو حاضر ہوتے لوگ، اور ان کے حلقے لگتے، ان کو اذکار کی اجازتیں دی جاتی، ان کی تربیت کی جاتی، پھر عرس سے وہ رخصت ہوتے تھے. یہ خانقاہی نظام تھا پہلے. دور دراز سے لوگ بیل گاڑیوں میں آتے اور خیمے لگا کر کے خیمہ زن ہو جاتے تھے. مجھے یہ بات اس وقت ملی جب تحریر میں یہ دیکھا، غالباً اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ ہے یا دوسرے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ماررہ کا یہ اصول رہا ہے کہ زائرین جب آتے تھے تو تقریباً 200 قسم کے کھانے بنتے تھے، 200 قسم کے، بعض 400 قسم کے. اچھے میاں فرماتے ہیں کہ اب حالات کی، یا شاہ حمزہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، اب حالات کی تنگی ہے فقیر کے پاس، تو عرس ماررہ میں آنے والوں کے لیے اس بار میں صرف 100 کھانوں کا انتظام کر رہا ہوں ماررہ کے زائرین کے لیے. میرے عزیزوں، آنے والوں کا اب سلسلہ ویسا نہیں رہ گیا. اب جو معاملات، صرف میں ماررہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ساری جگہوں پر ہوتا یہ ہے کہ مریدین اپنے پیر کو دینے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اور پیر صاحب انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کتنے آتی ہے انکم. ماررہ مطہرہ کا ماحول یہ تھا کہ جتنے آتے تھے وہ سب مہینہ بھر کھا کر کے جاتے تھے، اور یہی وہ فیاض خانقاہ ہے. میرے تو اپنے بچپنے کی بھی بات میں بتاؤں، میرے زمانے طالب علمی کی، کافی سال پہلے، آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات، 2005 کی بات کر رہا ہوں. پڑھنے کا زمانہ تھا. اس وقت میں ماررہ مطہرہ کے عرس میں حاضر تھا. ظاہر سی بات ہے
اس وقت جو عرس کے حالات تھے، بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا منبر پر ہیں، اور پہلی مرتبہ عرس میں حاضری کے وقت میں نے دیکھا عجیب سا منظر ہے۔ ماریرا کا جو سجادہ نشین ہے یا جتنے وہاں پر سادات ہیں، اولاد ہیں، ان میں سے کوئی بھی اسٹیج پر نہیں ہے، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور علماء آج بھی وہی رواج ہے، صرف قل شریف کی محفل میں اور رسم سجادگی کے وقت سجادہ نشین منبر پر آتے ہیں، باقی دوسری محافل میں وہ سادات سب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، سائیڈ میں ان کی جگہ بچھی ہوئی ہوتی ہے، اور منبر پر صرف علماء بیٹھے ہوتے ہیں۔ ماریرا مطہرہ کا آج بھی یہی مزاج ہے۔ آج بھی میں حاضر ہوا، پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے کو ملا، ورنہ تو شہنشاہ کی کرسی بھی کم ہوتی ہے جو پیر اعظم ہوتے ہیں ان کے لیے، وہاں یہ سسٹم نہیں دیکھا۔ حاضری کے بعد میں اپنی بات یہ عرض کر رہا ہوں، میری کوئی اپنی حیثیت نہیں، جیسے سب زائرین آتے ہیں ویسے ہی ہم بھی آئے۔ حاضری کے بعد جب رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو سارے آنے والے مریدین اپنے اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کر کے واپس رخصتی کی اجازت لیتے رہتے ہیں۔ میں بھی حاضر ہوا، اچھے میاں کی مکان سجادگی میں حضور نظمی میاں صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے تھے، سید العلماء کے شہزادے سید آل رسول حسنین میاں ہمارا ربی رحمت اللہ تعالی علیہ، مصافحہ کی۔ غالباً ہو سکتا ہے پہچانتے ہوں نہیں پہچانتے ہوں، لیکن مصافحہ کرنے کے بعد پوچھا کہ پڑھتے ہو؟ کہا ہاں حضور۔ حفظ ہو گیا؟ کہا ہاں ہو گیا ہے۔ عالم کورس کر رہے ہو؟ کہا ہاں عالم کورس کر رہا ہوں۔ تو جتنے علماء آتے ہیں وہاں پر ملاقات کے لیے، سب کو حضور سید ملت اپنی جانب سے ایک لفافہ پیش کرتے تھے۔ جو ماریرا کے سجادہ نشین ہیں، جو پیر ہیں، جو خود خانقاہ پر عرس کے زیب سجادہ ہیں، آنے والوں کو وہ نذرانہ دیتے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پیر صاحب کو آئے ہوئے لوگ نذرانہ دے کے جائیں۔ سسٹم تو اب دنیا میں لوگوں نے یہی دیکھا ہے کہ جتنے آئے سب پیر صاحب کو دے کر کے جائیں۔ وہاں پر میں نے دیکھا پیر صاحب آئے ہوئے علماء کو دیتے جا رہے ہیں، لفافے دیتے جا رہے ہیں۔ میری عمر چھوٹی تھی، میں گیا اور ممبئی سے ہی گیا ہوا تھا، تو مجھے بھی اٹھا کر کے انہوں نے ایک نذرانے کے طور پر لفافہ دیا۔ شاید میرے اپنی زندگی میں تقریروں کی مجلس میں یا کہیں پر بھی محفل میں وہ پہلا نذرانہ ہوگا جو سید ملت سے مجھے ملا ہوگا۔ کسی بھی مجلس میں اس سے پہلے میں نے اس طرح کی چیز دیکھی بھی نہیں تھی۔ بچپنے کی بات، داڑھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی۔ آپ نے پیش کیا تو میں گھبرا کر کے، آپ نے عطا فرمایا، میں گھبرا کر کے کہا کہ حضور میرا تو یہ حصہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا ہی حصہ ہے، ماریرا مطہرہ سے جو آئے وہ اپنا حصہ لے کر کے جائے۔ اب اندازہ کریں آپ، آج سے 15 سال پہلے جو رقم مجھے ملی تھی وہ میرے مدرسے میں پڑھنے کے زمانے کے 6 مہینے کی پوری خرچ تھے، تقریباً 6 مہینے کے اخراجات اس میں نکل سکتے تھے۔ تو ماریرا مطہرہ سے ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ وہاں سے فیاضی ہے، سخاوت ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات پاک پر وہ آل آج بھی عمل کر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی شہزادوں کو دیکھ کر کے ہی تو فرمایا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سید ملت سید العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ممبئی میں کھڑک مسجد میں تھے، وہاں کے متعلق میں نے یہ بھی بات سنی کہ ایک آپ کے بڑے مالدار مرید کار لے کر کے آئے اور گفٹ کرنے کے لیے کہ حضور آپ کے سفر بہت ہوتے ہیں، آپ ایک سواری اپنے پاس رکھ لیں، خدمت میں قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کار سے کیا سروکار ہے، میری اپنی سواری ہے، میں چل پڑتا ہوں جہاں جاتا ہوں۔ جہاں آپ نے منع فرمایا تو مرید نے اصرار کیا کہ حضور قبول فرمانے۔ یعنی آج سے تقریباً 40 سال پہلے بھی اگر کوئی کار لے کر کے آتا ہے مرید تو یقیناً وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ لے کر کے اپنی مرشید کے پاس آیا، اصرار کیا بہت۔ تو سید میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چلو میاں چلتے ہیں کار میں۔ کھڑک مسجد
اوپر ہے وہاں سے بیٹھے اور مینار مسجد تک نیچے آئے اور کہا اب یہ گفٹ ہماری طرف سے تم قبول کرو، میری تو ہو گئی، تم نے کب دے دیا، اب میں تمہیں دیتا ہوں، یہ تم اپنے لیے استعمال کرو۔ یہ بے نیازی جن کے متعلق قرآن کہتا ہے ان کو دنیاوی خرید و فروخت معاملات اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں کرتے۔ ہاں میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھنا، جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے جوتوں کی بھی کوئی قیمت دنیا نہیں لگا سکتی، اس لیے کہ ان کا ہی یہ نعرہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ رسول پاک کے بازار میں بکے ہوئے اہل اللہ ہیں جن کو دنیا اپنے پیسوں سے اپنا نہیں بنا پاتی۔ ہاں ہم نے کبھی نہیں سنا، خود میرے والد گرامی مولانا محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ حضور سید العلماء کی کافی خدمت کیے ہیں، کافی دنوں تک میرے گھر میں حضور سید میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خط بھی آئے ہیں، ہمارے گھر میں 15 دن تک سید میاں کا قیام بھی رہا۔ میرے والد خود فرماتے تھے میں نے بہتوں کو دیکھا لیکن سید میاں پر ان کے حواری مواری مریدین کسی کا انفلوئنس میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی کے دباؤ میں آ کر کے کوئی فیصلہ لیتے ہوں۔ سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مزاج، میرے والد فرماتے تھے اس لیے کہ کسی کا جب احسان لیا نہ ہو تو کسی سے دبنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہوتی۔ آپ کے مزاج یہ تھے، آپ نے کبھی کسی کے متعلق یہ نظر تک نہیں رکھی کہ یہاں سے مجھے آئے گا، فلاں جگہ سے آئے گا۔ کرناٹک کی سرزمین ہبلی میں سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تبلیغی دورے کیے ہیں، خود میرے والد بھی گواہ ہیں، کئی علاقے ایسے ہیں جس میں بیل گاڑی میں آپ کو لے جایا گیا ہے، آپ نے اس کو قبول فرمایا اور ان گاؤں تک گئے، آج بھی ان کے مریدین ہمارے علاقے میں موجود ہیں سید میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن ان دوروں سے، ان تبلیغی اسفار سے آپ نے کیا حاصل کیا، وہ تو آج بھی ماررا جائیں ان کے شہزادے موجود ہیں، آپ کو نظر آ جائے گا کیا بنایا تھا سید میاں نے، ہزاروں لاکھوں مریدین سے کتنا کمایا تھا۔ ارے عزیزو، ممبئی کی سرزمین پر محرم کے مجالس سے لاکھوں کمانے والے مقررین ہیں آج، اس کی بنیاد رکھنے والے حضور سید العلماء ہیں۔ یہ مشہور ہے، سب کو معلوم ہے۔ آج ممبئی کی کوئی گلی شاید خالی ہوتی ہو جہاں محرم کے 10 روزہ اجلاس نہ ہوتے ہوں، جہاں سنی ہے محرم کا چاند نظر آتے ہی وہ مجلس رکھتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، 10 روز کربلا کے بیانات سنتے ہیں۔ یہ حضور سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیا ہوا ممبئی والوں کے لیے بڑا تحفہ ہے، بڑا تحفہ ہے۔ اور اس بیچ کئی لوگ پیشاور مقرر بھی آئے، پیشاور نعت خواں بھی آئے، جو اپنے نذرانے فکس کیے اور لوگوں سے خرید و فروخت بھی کیے جلسوں کے، اسٹیج کے۔ لیکن جو اس کی موجد ہیں، جو اس کے بانی ہیں، جنہوں نے شروع کیا، ان کا حال کیا تھا؟ سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چور بازار میں، آپ کا جو چندی گلی میں آپ کا جو اجلاس ہوتا تھا محرم کا، ہر بار وہاں پر آپ ہر سال وہاں پر جاتے تھے، 10 روز بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تھے، وہ بھی مولانا صاحب ہیں، رات کو جلسے میں جا کر کے آئے۔ جلسے میں جانے کے بعد لوگ کبھی صدری میں نذرانہ ایسے ڈال دیتے کہ حضور قبول فرما لیں، رکھ لیں۔ آپ آئے، صبح کے وقت کوئی چیز منگوانی تھی تو آپ نے خادم سے کہا کہ فلاں چیز لے آؤ، کہا کہ حضور پیسے چاہیے، تو آپ نے فرمایا دیکھو اس صدری میں کل جلسے میں جا کر آئے، کچھ تو ہوگا۔ اس نے ہاتھ ڈال کے نکالا تو 5 روپے تھے، 5 روپے موجود تھے۔ آپ نے مسکرایا اور کہا کہ یہ بھی بہت ہے، لے جاؤ اس سے جو ملے۔ یہ نہیں کہ ناک بھاؤں سکیڑ دیا کہ میں اپنے وقت کا ایک بڑا مقرر ہوں اور مجھے رات بھر کے جلسے میں 5 روپے پکڑا ہے۔ یہاں تو لوگوں کو لفافہ پھینکتے ہوئے بھی ہم نے سنا ہے، وہ بھی آج خطیب موجود ہیں جن کو آپ 1000-100 کم کر کے دے دیں، لفافہ منہ پہ پھینک کے چلے گئے ہوں۔ لیکن سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات وہ نہیں جنہوں نے دین کو اپنا پیشہ بنایا نہیں تھا، دین کو ذریعہ معاش بنایا نہیں تھا، بلکہ سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ بے نیازی کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ وقار عطا فرمایا، وہ وقار
ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ تاثیر تھی، وہ تاثیر. ایک مرتبہ کا ایسا حال ہے، سید العلماء کا جو دور ہے وہ خطابت کی میدان میں ایک بادشاہ کی حیثیت سے کون تھا؟ علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب. شاید اب کے لوگ نام بھی بھول رہے ہوں گے. نظامی صاحب کا ایک دور چلتا تھا، وہ خطیب ہند تھے. صرف نام سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے. ان کے تقاریر میں، ان کے بیانات میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہر گلی سے لوگ آتے تھے. جب جلسہ ختم ہوتا تو ایسے جیسے کہ کوئی بہت بڑا میلہ ختم ہوا ہے. نظامی صاحب کا دورہ تھا، یعنی وہ دور ان کا تھا خطابت کا. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا ممبئی کی سرزمین پر، آپ کا جلسہ ہے علامہ نظامی صاحب کا، مشتاق احمد نظامی صاحب. دوسری گلی میں سید العلماء کا جلسہ ہے. ایک ہی وقت میں سید العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ممبر پر آ گئے. لوگوں نے کہا آج تو خطیب الہند آ رہے ہیں ممبئی میں فلاں علاقہ. ظاہر سی بات ہے ایک بڑی ویل مچھلی آئے تو باقی سب کا حال کیا ہوتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں. سید العلماء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نظامی صاحب کو اپنا کام کرنے دیں، مجھے اپنا کام کرنے دیں. وہ اپنا جلسہ کریں گے، وہ اپنا پیغام پہنچائیں گے اور میں سید اپنا پیغام پہنچاؤں گا. آپ جلسے میں آئے، لوگوں کی بھیڑ نظامی صاحب کے جلسے میں کافی پہلے سے تھی، کھچا کھچ بھرا ہوا. اور بعد میں نظامی صاحب جب آئے، علامہ مشتاق احمد نظامی، تو سید العلماء کی گرجدار آواز جو دوسری جگہ ہو رہی تھی، لوگ سنتے سنتے ادھر جلسے میں جانے لگے اور اتنے ہو گئے کہ ادھر کا جو ہے جلسہ خالی نظر آنے لگا. کیا بات ہے، واہ واہ. یہ خطیب الہند اور خطیب وقت کی ہو. یہاں تک کہ علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب نے آدھی تقریر روک دی. بیان کے درمیان پوچھا کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، تو سٹیج پر کسی نے کہا کہ سید میاں کا جلسہ بغل والی گلی میں ہے. انہوں نے کہا نادانو، جب ایک سید ممبر پر ہے تو مجھے یہاں پر بلانے کی کیا ضرورت تھی. فوراً تقریر ختم کی، کہا جہاں سارے سامعین جا رہے ہیں میں بھی سامعین میں جا کے بیٹھوں گا. علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب اس جلسے کو چھوڑ کر سید میاں کے ہاں آئے. کہا کہ حضور مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کا یہاں جلسہ ہے، ورنہ پہلے سے میں سامعین میں بیٹھا ہوا ہوتا اور آپ کے جملے سن رہا ہوتا. میرے عزیزو، یہی شہنشاہ بغداد غوث العظم دستگیر کی کرامت تھی. آپ فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ قدرت دی ہے، جب وہ چاہے لوگوں کو جمع کر لے، جب وہ چاہے لوگوں کو دور کرے. یہ رسول پاک کی آل میں یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ تاثیر عطا کیا ہے، لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف موہ لیتے ہیں، کشش ان کے اندر موجود ہوتی ہے. سید العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ احسان ممبئی والے یہ جانتے ہیں کہ آج مجالس محرم سے کس قدر لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور علماء بھی اپنا فائدہ کر رہے ہیں، عوام بھی فائدہ کر رہی ہے. لیکن ہے بہت لمبا سلسلہ چلا. اسی طرح سے جلوس غوثیہ کی بھی بنیاد حضور سید العلماء نے رکھی تھی. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سید العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور ایک مرد مجاہد ہے ممبئی کی سرزمین پر رہنے والے امام حضرات کو جو معاملات ہوتے ہیں وہ میں جانتا ہوں. اب میں بھی ایک چھوٹا امام ہوں کہ ممبئی کے مصلی پر امامت کے بعد لوگوں کے اتنے معاملات دیکھنے ہو جاتے ہیں کہ اسے خود اپنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے تعویذات اور دم درود اور پھر اپنے مسائل دیکھے، تقاریر دیکھے، پروگرام دیکھے، مسجد کی ایکٹیویٹیز دیکھے. یہ تمام معاملات میں تو ہر امام گھرا ہوا ہے. پھر پلس لوگوں کے تانے سنے اور فلاں کے اعتراضات دیکھے، یہ سب چیزیں تو رہتی ہیں. سید العلماء رحمت اللہ علیہ امام مسجد ہوتے ہوئے ایسی ایسی چیزوں کی بنیاد رکھتے ہیں جس کو آج تک دنیا دیکھ رہی ہے. جلوس غوثیہ ممبئی میں نکل کر کے چلے آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور وہ بنیاد ایسی کہ آج الحمدللہ ایک شان بان کے ساتھ وہ جلوس چلتا ہے. اور اسی زمانے کی بات میں کر رہا ہوں کہ سنی جمعیت العلماء کا قیام بھی سید العلماء نے فرمایا. جو آج بھی ہے اس کی شکل ویسی نہیں ہے جیسے سید میاں کے زمانے میں تھی، ویسی نہیں رہ گئی. لیکن سنی جمعیت العلماء ایک ایسی تنظیم کا نام تھا، اس وقت ہر عالم
اس تنظیم کا ایسا ادب و احترام کرتے اور ڈرتے بھی تھے. سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو اس میں جوڑ کر کے رکھا تھا, خانقاہوں کو بھی جوڑ رکھا تھا. بریلی شریف سے سرکار مفتی اعظم ہند بھی تھے, محدث اعظم کچھوچوی بھی تھے, پیلی بھیت سے حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. تقریباً بڑے بڑے علماء اس تنظیم سے جڑے ہوئے تھے. اور پھر آپ کا نظام ایسا تھا سید العلماء کا کہ آپ نے ایک پینل بھی اس طرح سے رکھا تھا علماء کا کہ کوئی بھی مسائل کسی کے بھی متعلق آئیں تو جب تک یہ علماء سپریم علماء فیصلہ نہ کریں کسی کے خلاف فتویٰ نہ دیا جائے. یہ تمام چیزوں کو آپ نے باندھ کر کے رکھا تھا. اختلافات کو ختم کرنے کا جذبہ آپ کے اندر بہت بدرجہ اتم موجود تھا. سید میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی بڑے بڑے جو خانقاہوں کے اختلافات ہوتے ان کو سامنے بلا کر بٹھائے ہیں, اور ان میں سے کئی چیزیں ہیں موجود ہیں. ابھی عوام کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کے بیان کرنے کی, لیکن تاریخ موجود ہے. دو بڑے بڑی خانقاہوں کے بزرگ ہیں, اگر ان کے آپس میں کچھ رنجش ہوئی ہے, سید العلماء نے اپنی قیادت کا کردار نبھایا ہے اور انہیں بلایا ہے کسی علاقے میں, اور بلا کر کے دونوں کو بٹھایا اپنے سامنے. ایک صاحب ہیں دوسرے صاحب کو نہیں مانتے, لیکن وہ سید میاں کو مانتے ہیں. ایک بزرگ ہیں وہ دوسرے بزرگ کو نہیں مانتے, لیکن وہ سید میاں کا بڑا ادب کرتے ہیں. سید العلماء ان کو بلاتے ہیں اور بات چیت کرنے کے بعد اسی بزرگ کو جو چھوٹے ہیں ان کو آگے کرتے ہیں مصلی پر, اور خود پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اور اس بزرگ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ سید میاں کا ادب و احترام میرے سینے میں ہے, اور اس بزرگ سے میرا اگر اختلاف ہے سید العلماء جس کی اقتداء میں نماز پڑھیں, اب مجھے حق نہیں بنتا کہ میں ان سے اختلاف کروں. یہ آپ کی اصلاح کا طریقہ بھی رہا ہے. سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ خانقاہوں کو جوڑ کر کے رکھنا, علماء اساتین ملت کو جوڑ رکھنا. ایک مرد قلندر دنیا میں ان کا کیا کوئی ایسا نہیں تھا کہ مطالبہ نہ ہو. ایسی شخصیت جو سب کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم میں آ جائیں, کون نہیں چاہتا. لوگ نام کے بھوکے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اپنی دکان بھی چمکانا چاہتے ہیں کچھ لوگ. جو کوئی تھوڑا سا پاپولر ہو جائے, تو کیا سید میاں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوگا؟ لوگ ان کو یوز کرنا نہیں سوچے ہوں گے, کئی مرتبہ ہوا ہوگا. لیکن سب سے بڑی بات جو آپ کی زندگی میں آئی تھی وہ سید العلماء کا ایسا مجاہدانہ کارنامہ ہے کہ آپ ممبئی کی سرزمین پر جب بولتے تھے تو ہر سنی پر اثر بھی تھا, ہر سنی پر. یہاں پر کبھی اس طرح کے اختلافات کو جنم لینے نہیں دیا آپ نے. سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تک تھے سپریم علماء میں سے تھے, بلکہ آپ نے قیادت سنبھالی, اور آپ کا جب بڑھتا ہوا انفلوئنس دیکھا ہندوستان کی حکومت وقت نے, جب تو دور تھا اندرا کا جو ایمرجنسی قائم کر سکتی ہے, ڈکٹیٹرشپ کی طرح سے حالات آ سکتے ہوں, جب وہاں پر آج کا جو دور ہے اس سے بھی زیادہ سخت دور آیا ہوگا. بالادستی صرف پولیس کی قائم ہے, حکومت کی جسے جب چاہے گھر سے اٹھا لے. ایسے دور میں دیکھا کہ ایک ماررا کا شہزادہ ہے, پیر صاحب ہے, اور انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ لوگ ان کے پیچھے ہیں, عوام کی ایک بہت بڑی بھیڑ ان کے ساتھ ہے. تو حکومتیں تو ایسے لوگوں کو لالی پاپ دیتی ہیں نا کہ آ جاؤ ہماری کرسی میں. سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکومت وقت نے راجیہ سبھا کی ممبرشپ کی آفر بھی دی کہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں, آپ کو جو ہے کرسی دی جائے گی کانگریس کی طرف سے. میرے عزیزو, یہاں لوگ اس وادی میں جانے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں, کسی بھی طرح سے میری ایک سیٹ فکس ہو جائے, اور اپنے آپ کو چینج کر جاتے ہیں. سید العلماء کی وہ فقر اور درویشانہ زندگی کو دیکھیں. آپ نے حکومت وقت کو یہ جواب دیا, تمہاری کرسی کی ضرورت نہیں, الحمدللہ آیت الکرسی میرے پاس ہے, یہی کافی ہے. جس کے پاس آیت الکرسی ہے اسے اس طرح کی کرسی کی کوئی ضرورت نہیں. اور حقیقت بھی ہے میرے عزیز ہو, میں خود آپ کو کہتا ہوں کہ سید میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس بات سے اگر تم اخذ کر لو کوئی چیز تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بغیر کرسی کے اتنا وقار دیتا ہے, اتنی عزت دیتا ہے کہ ہزاروں کرسیاں ان کے قدموں میں بچ جاتی ہیں. کرسی کی ضرورت نہیں.
جس کرسی کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں اور نہ جانے کتنوں کے خون پر اس کو بچھاتے ہیں، لیکن پھر بھی دلوں پر وہ وقار، وہ عزت قائم نہیں ہو پاتی جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس درویشانہ زندگی میں بھی جو مجاہدانہ کارنامے انجام دیے، وہ علماء کے لیے بہت بڑا ایک درس ہے۔ آج کے علماء کو چاہیے کہ سید میاں کی سیرت کا مطالعہ کریں، اماموں کو بھی چاہیے کہ ان کی زندگی کو دیکھیں، جو کسی دن چین سے نہیں بیٹھتے تھے، امت کی فکر تھی اور اپنے لیے کچھ یہاں سے لیا نہیں، کمایا بھی نہیں۔ حالانکہ کمانا ناجائز نہیں ہے میرے عزیزوں، ہر امام ہر عالم کمائے، حلال کمائے، جائز ہے اس کے لیے، وہ اپنا گھر بنائے، اس کے لیے جائز ہے۔ میں اس کے حرام کاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی مذمت کر رہا ہوں، لیکن ایک ایسی بڑی خانقاہ کا سجادہ جس کے لاکھوں مریدین ہیں، وہ تو محل بھی تعمیر کر لیتا نا، محل تعمیر کر لیتا۔ لیکن سید میاں کی زندگی میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو فکر فرمائی وہ مدارس اہل سنت کی سرپرستی کی، اپنے گھر کی نہیں۔ جہاں کہیں کوئی ادارہ ہو اس کی سرپرستی کریں، وہاں جو ضروریات ہیں وہ اسے دلائے جائے۔ یہاں تک کہ میں نے جو روایت سنا ہے کہ سید میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم محمدیہ کے لیے جو مینارہ مسجد میں چلتا ہے، اشرف العلماء نے سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے گہرے تعلقات رہے، اچھے تعلقات رہے۔ اشرف العلماء حامد اشرف صاحب اس مدرسے کی قیام میں جتنی محنت فرمائے ہیں، اس وقت سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شفقت دیکھیں۔ حالانکہ اشرف العلماء کا چوچا شریف سے ہیں، وہ بھی ایک خانقاہی یعنی ایک بڑی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی سادات میں سے ہیں، لیکن سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو جب مخاطب کیا کہ دارالعلوم محمدیہ کی طرف تعاون کا دست بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، تو جیسے عام چندہ کرتے ہیں اس طرح نہیں، سید العلماء اپنا دامن اٹھا کر کے یوں کرتے ہیں کرتا، اور کہتے ہیں یہ سید رسول پاک کی آل میں سے ہے، اے لوگو تم سے کبھی میں نے کوئی چیز مانگی نہیں ہے، لیکن اس دارالعلوم کے لیے یا مدرسہ اہل سنت کے لیے میں اپنا جبہ آگے کرتا ہوں، تم تعاون دو۔ سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی اس میں عیب نہیں محسوس کیا، وہ عجز و انکساری بھی تھی۔ یہی حال جب آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے لیے گئے تھے، جامعہ اشرفیہ مبارک پور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قائم کیا وہ ادارہ، وہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو سید کے دامن کو اپنی طرف سے بھرنا چاہے، اپنی جانب سے اعلان کر کے لوگوں سے تعاون مانگا۔ اسی جلسے میں غالباً وہ مبارک پور کی ایک خاتون ایک انڈا لے کر کے آئی تھی، کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ ہے نہیں، ایک انڈا ہے، یہ قبول فرما لیں۔ سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت اپنا ایک بڑا تعاون جامعہ اشرفیہ مبارک پور کو پیش فرمائے تھے، جو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، ایک جنگل تھا، ادارے کا قیام ہو رہا تھا، مدرسہ بنایا جا رہا تھا۔ آج تو ایک بہت بڑے قلعے کی شکل میں آباد ہے اشرفیہ مبارک پور، وہ دیکھنے کے لیے آپ کو بس سے گھومنا پڑ جائے گا۔ سید میاں رحمۃ اللہ علیہ جب اس کی بنیاد کے وقت گئے ہیں تو آپ نے اپنی خطیر رقم اس کے لیے پیش کی اور اس انڈے کو قبول کیا اور کہا کہ اس خاتون نے اپنی جانب سے دے دیا اور اس نے زمانہ یوسف علیہ السلام کی یاد تازہ کر دی۔ یوسف علیہ السلام کی خریداروں میں ایک خاتون ایسی ہی کپاس یا روئی لے کر کے آ گئی تھی اور یہ کہتی تھی کہ اگرچہ میں خرید نہیں سکتی لیکن خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا، اس لیے حاضر آئی ہوں۔ اسی طرح اس خاتون نے مبارک پور میں یہ یاد تازہ کر دی۔ پھر سید میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اب میری جانب سے کون اس کو قبول کرتا ہے، کون خریدتا ہے؟ تو سید میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ ان کے ہاتھ میں تھا، تو کسی بڑے صاحب نے ایک بڑی رقم دے کر کے اس کو قبول کیا اور وہ رقم جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں لگا دی گئی۔ یہ تعاون کرنے کے طریقے بھی تھے سید میاں کے، آپ نے نوازا ہے۔ میرے عزیزو، میں تاخیر نہیں کروں گا، زیادہ نہیں عرض کروں گا۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی آپ کو ان کا بھی خطاب سماعت کرنا ہے، اس لیے کہ ان کے تعلقات خاندان مارہرہ سے بڑے گہرے رہے ہیں اور آپ نے بہت ساری چیزوں کو وہاں مشاہدہ بھی کیا ہے، وہ اپنی زبان سے بیان کریں گے۔ سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات جو دل پر لگتی ہے، میں
حضور نظمی میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو سید العلماء کے اکلوتے بیٹے ہیں، اکلوتے شہزادے ہیں، سید آل رسول حسنین میاں ماراروی، سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی جو تربیت کی وہ تو ہم نے دیکھا ہے، ولی کا بیٹا ولی ہی نکلا اور مخدوم ابن مخدوم ہی ہوا۔ سید آل رسول حسنین میاں ماراروی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دی، وہ IAS آفیسر بھی بنے اور اپنے زمانے کے ایک بڑے مرشد بھی، حضور سید ملت سید آل رسول حسنین میاں ماراروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی نوازشیں وہ جیسے میں نے ابھی بتایا اور اس میں پیش کیا۔ اور جب میں جامعہ ازہر مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا تو سٹیج پر وقار ملت بھی میرے ساتھ تھے، اور آپ ہی کی ایما پر حضور نظمی میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منبر پر مجھے خلافت کا عمامہ عطا کیا جو مارہرہ کی خلافت ہوتی۔ میں گھبرایا اور ڈر کر کے اس وقت میرے آنسو نکل آئے اور قدموں کے پاس میں نے پکڑ کر کے عرض کیا کہ حضور میں بہت چھوٹا ہوں، خلافت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی ذمہ داری، یہ پہلی میری زندگی کی خلافت بھی تھی جو مارہرہ سے ملی تھی، پہلی۔ تو آپ نے جب عطا کیا تو میں نے قدموں کو پکڑ کر کے کہا کہ حضور میں اس کا اہل نہیں تھا، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ آپ نے سر پر ہاتھ مارا اور کہا ہماری خلافت اہل کو نہیں اہل بنانے کے لیے بھی دی جاتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ اہل کو ہی دی جائے، ہم کچھ اہل بنانے کے لیے بھی دیتے ہیں۔ خوشی سے قبول کیا، اللہ اس برکت کو قائم رکھے۔ انہی کی بات میں عرض کر رہا ہوں، نظمی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید آل رسول ماراروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان اپنی آخر عمر میں سید العلماء نظمی میاں کے والد آخری عمر میں اپنی زوجہ سے کہتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں، سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو نظمی میاں صاحب کی والدہ ہے، کہا کہ جی وہ جو مریدین کی ہماری لسٹ ہے، فلاں مرید فلاں جگہ ہے، ان کے ایڈریس ہیں، پتے ہیں، وہ سب کہاں ہیں، ذرا لے آؤ۔ یہ سید العلماء کے آخری زمانے کی بات ہے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے وہ ساری چیزیں پیش کی، کہا کہ آج اب کیا ضرورت پیش آئی، کہا کہ اب میں ان کو جلانا چاہتا ہوں، اب یہ تمام چیزیں میں آگ لگا دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہ آپ کے سارے مریدین کے پتے ہیں، ان کے نمبر ہیں، ان کے ایڈریس ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ سید العلماء جیسا بے نیاز مرشد ملنا مشکل ہے لوگوں۔ اس مرشد نے کیا فرمایا اپنی زوجہ سے، فرماتے ہیں یہ میرے مریدین تھے، میں اس لیے ان کے پتے اور نام جلا دینا چاہتا ہوں تاکہ میرا بیٹا مریدین کی کمائی پر زندہ نہ رہ سکے، یہ آس لگا کر کے نہ رہے کہ میرے باپ کے مریدین پر میری کمائی چلتی رہے گی۔ سید آل رسول حسنین میاں نظمی ماراروی فرماتے ہیں مجھے یہ معلوم بھی نہیں کہ میرے ابا کے مریدین کہاں کہاں ہیں، میرے ابا کے مریدین کہاں کہاں چھپے ہوئے۔ اخیر وقت اس درویش نے یہ بھی کیا کہ بیٹے کو بھی اس پر ڈیپینڈ کر کے نہیں جانا چاہتا کہ میرے مریدین کے بھروسے پر وہ کام کرنا چھوڑ دے اور پھر یہاں کی انکم کی طرف توجہ کرے۔ میرے عزیزو بہت کم ایسے مرشدوں کو دیکھا ہے، ورنہ زندگی میں لوگ بغیر پڑھے لکھے ہی سجادہ بنا دیتے ہیں، زندگی میں اس کا ریہرسل بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ چھوٹے بچپنے سے ہی پیر صاحب کوشش میں یہی لگے رہتے ہیں کہ میرے بعد سیٹ تو اسی کو سنبھالنی ہے، سارے مریدین کو بتا بھی دیا جاتا ہے کہ فلاں ہے اب ہمارے بعد، سارا جو کچھ بھی بینک بیلنس ہے وہ ادھر موو ہو جانا چاہیے۔ مارہرہ مطہرہ کا ایک عجب نرالا انداز رہا ہے، اور اس درویش قلندر مرد خدا صفت مرد جو اللہ رب العزت کے خوف سے ہمیشہ ترسنے والا اور رب تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والا، وہ سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج تذکرہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی کے چلتے ہوئے ہم حضور سید افضل میاں ماراروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی تذکرہ کر لیں۔ مارہرہ مطہرہ کے دوسرے سجادہ نشین حضور احسن العلماء، دو بڑے بزرگ مشہور ہوئے ہیں۔
ماررہ مطہرہ سے دو بڑے بزرگ مشہور ہوئے، سید العلماء اور احسن العلماء۔ احسن العلماء کے جانشین آج بھی موجود ہیں حضور امین ملت سید امین میاں مارروی، ادام اللہ اقبال، واللہ ان کے اقبال بلند فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ کے برادر اصغر چھوٹے بھائی حضرت سید افضل میاں جو IPS تھے MP کے، حال ہی میں آپ کا انتقال ہوا، ایک موذی مرض کی وجہ سے تکلیف دہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، سید افضل میاں صاحب، ان سے ہم بہت زیادہ قریب تو نہیں ہو پائے ہیں، جس طرح سے بھی ان کی زندگی رہی میرے عزیزوں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت اعلیٰ عہدے پر آپ فائز تھے، بڑے عہدے پر تھے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں بڑے عہدے پر رہ کر کے اپنا دین بچانا مشکل ہوتا ہے۔ اخلاق و صفات تو چھوڑ دیں، لوگ کہیں کا پھینک چکے ہوتے ہیں، دین بچانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس عہدے پر رہ کر کے بھی سید افضل میاں صاحب قبلہ اللہ ان کی تربت پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے۔ آپ کے متعلق ایک ہی بات میں عرض کروں گا، آپ کے بھتیجے حضور امان میاں صاحب امین ملت کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ سید افضل میاں صاحب قبلہ انتقال کے وقت کافی دن سے بیمار چل رہے تھے، علیل تھے، ہاسپٹلائز بھی تھے، اور عہدے پر تھے، ڈیوٹی پر ہی آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے انتقال سے چند دن پہلے بھی آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہنے والوں کے متعلق سنی، آپ نے ایک پوری لیسٹ لکھی ہے جس میں تقریباً 100 لوگوں کے نام، اور فرمایا کہ یہ ضرورت مند لوگ ہیں، میں صحت مند ہو جاؤں تو ان کے کام مجھے کرنا ہے۔ جو کوئی بھی اپنی ضرورت لے کر کے آتا اس کا نام لکھ دیتے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کسی کے بیٹی کی شادی ہے، کسی کے بھائی کا مسئلہ ہے، کسی کے ماں باپ کا مسئلہ ہے، کسی کے بچوں کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے، یہ مسئلے لے کر کے پولیس والے کے پاس آتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے پاس آتے ہیں، ورنہ پولیس والے تو اپنی نوکری بھلا ہم بھلا، لوگوں کے معاملات میں وہ کون دخل اندازی کرتا ہے۔ سید افضل میاں صاحب قبلہ لوگوں کے حالات کو ایسے سنتے تھے جیسے ان کے گھر کے کوئی فرد سن رہا ہو، یا آپ کی عادات میں سے تھی۔ آپ کی انتقال سے پہلے بھی آپ کے پاس ایک لیسٹ رہ گئی، 100 لوگوں کے متعلق آپ نے کہا کہ یہ لوگ جن کی مجھے ابھی مدد کرنا باقی ہے، ان کی مدد کرنا مجھے ابھی باقی ہے، میں صحیح ہو کر کے آ جاؤں تو ان کے سب کے میں جو ضروریات ہے وہ پوری کروں گا۔ اپنی زندگی میں یہی کرتے رہے، آخر تک یہی کرتے رہے۔ میرے عزیزو، یہی وہ مرد خدا ہیں جن کے متعلق قرآن بھی کہتا ہے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ جائے گا، جو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ہمیشہ باقی رہے گا، جو نفع دے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی یہ ملتا ہے، خیر الناس انفع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ آدمی ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دے سکے۔ ماررہ مطہرہ سے ہم نے نفع اٹھایا ہے، دینی بھی، دنیاوی بھی، اخلاقی بھی، روحانی بھی۔ اللہ اس نفع کے، اس فیض کے سلسلے کو ہمیشہ قائم رکھے۔ عزیزان گرامی وقار، میں چھوٹی زبان سے ان بڑے سادات اور ماررہ مطہرہ کی خانقاہ کے متعلق جو کچھ بھی کہا وہ بہت کم تھا، بہت تھوڑا تھا۔ ان کی شان اس سے بھی بلند و بالا ہے، ان کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ ان کے جسموں میں آج بھی خون رسول موجود ہے۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کے جد امجد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے، یہی ان کے لیے کافی ہے کہ ہم دنیا بھر کی ڈگریاں لے کر کے جو فخر نہیں کر سکیں گے، وہ سادات صرف ایک حسین اعظم پر فخر کر لیں گے۔ ان کے پاس اللہ نے بہت بڑے انعام اور دولتیں دی ہیں، ہمارے بیان سے وہ ورا ہے، بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہی شعر ہم بھی کہتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اللہ ان کے سائے دراز فرمائے۔ جو مرشدان ماررہ موجود ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمریں عطا فرمائے، اور ہم سب غریبوں کو مولا ان کے خوشا چین بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔